السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 208۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنوا ادخلوا فی السلم، ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں، کافہ پورے کے پورے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیچھے چلو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کے، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلا۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے، آیت نمبر 209۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ، پھر اگر تم بعد میں پھسل گئے، مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، جو آ چکے تھے تمہارے پاس واضح دلائل، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، تو جان لو یقیناً اللہ عزیز حکیم، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، پھر اگر اس کے بعد تم پھسل گئے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے تو جان لو کہ یقیناً اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے کہ ان آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی رغبت دلائی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال اور اولاد پر لات مار دینے کے فضائل بیان کیے گئے تھے۔ اب تقویٰ میں بیجا غلو اور غلط افراط سے روکا جا رہا ہے کہ بلا وجہ حلال چیزوں سے محروم نہ ہوں اور شرعی اجازتوں سے فائدہ نہ اٹھانا، یہ پرہیزگاری نہیں ہے۔ گویا کہ پہلے تقویٰ کی تعریف کی گئی تھی اور اب اس کی حد بندی کر دی گئی ہے۔ پچھلی آیت میں منافقین کا حال بیان کیا گیا تھا کہ ان کا ظاہر اسلام کے موافق اور باطن جو ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنا ظاہر اور باطن دونوں اسلام کے موافق رکھو۔ پچھلی آیت میں ایک تجارت کا ذکر ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی جانیں اپنے رب کے ہاتھ فروخت کر دی ہیں، اب انہیں قبضہ دینے کا حکم ہو رہا ہے کہ اپنی بیچی ہوئی جانیں رب کے حوالے کر دو۔ اس طرح کے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، یعنی کہ خطوات شیطان جو ہے، یہ شیطان کے جو راستے ہیں ان پر چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں منافقین کا ذکر تھا جن کے دل میں کفر تھا، زبان پر اسلام تھا، اور مسلمانوں کو اس حرکت سے منع فرمایا گیا تھا کہ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے دل میں ایمان ہے مگر ظاہر پر کفر اور کفار کی رعایت ہے، تاکہ مسلمان اس سے بھی بچیں۔ دیکھیے کہ انسان چار قسم کے ہیں، مجاہد یعنی کہ کھلے چھپے کافر، اور مخلص، نمبر 2 مخلص یعنی کہ کھلے چھپے مومن، نمبر 3 منافق یعنی کہ کھلے مومن چھپے کافر، اور نمبر 4 ساتر یعنی کھلے کافر چھپے مومن۔ اس میں جو سب سے بہترین اور سب سے کمال والا انسان ہے وہ ہے مخلص۔ اللہ تعالی ہم سب کو مخلص مومن بنائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، یہ والی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 208 اور آیت نمبر 209، ان دونوں آیتوں کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام، یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعض ساتھی اسلام قبول کرنے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی نا، اس کے بعض احکامات پر قائم تھے، یعنی کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، یعنی اس دن شکار کرنے سے بچتے تھے، اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز بھی کرتے تھے، کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ چیزیں اسلام میں ضروری نہیں، محض جائز ہیں، اور توریت میں جو توریت ہے اس میں سخت منع، تو ان کے چھوڑ دینے سے اسلام کی مخالفت نہیں ہے، اور دین موسوی پر بھی عمل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے۔ تو پھر اس بات پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں انہیں اس بات سے روکا گیا، یعنی کہ انہیں روکا گیا کہ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب پیچھے والی جو شریعتیں ہیں وہ ساری منسوخ ہو چکی ہیں، اب ان کو اپنانا نہیں ہے۔ اب جب اسلام قبول کر لیا،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اب وہ سب کام کرنے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات جن کی دی، جن کا حکم دیا، وہی کام کرنے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت منافقین کے حق میں آئی کہ انہیں دو رنگی سے منع کیا گیا ہے، مگر خزائن عرفان کی روایت قوی ہے کیونکہ اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے نہ کہ منافقین سے، تو منافقین کو الذین آمنوا میں داخل کرنا تکلف ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ اس آیت کا نزول یہودیوں کے بارے میں ہوا اور اس میں ان کو دعوت اسلام دی گئی۔ جیسا کہ دیکھیں کہ جو آیت نمبر 208 ہے تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب دیکھیں کہ قرآن پاک میں بہت سے ایسے جگہ ہیں اور بہت سے ایسے احکام ہیں جن میں کہ مسلمانوں کو پکار کر بتایا گیا ہے تاکہ اس ندا سے مسلمانوں میں عشق الہی کی آگ بھڑکے کہ رب جو ہے، ہمارا جو رب ہے وہ بندے کو پکار رہا ہے، اور عشق سے سارے مشکل احکام آسان ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی تمام باتیں ہمیں مشکل نہیں لگتی، وہ بہت آسان لگتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ عشق ہی تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نمرود کی آگ میں بے خطر چلے گئے، تو عشق کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ ہاں، جو مشکلات ہوتی ہیں وہ عقل کے لیے ہوتی ہیں، جب ہم عقل سے سوچتے ہیں تو پھر ہم ہر بات میں تنقید بھی کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، یہ ساری عقل کے معاملات ہیں۔ عشق میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، چونکہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا یہ نفس پر بڑا بھاری تھا، مشکل تھا، شاق تھا، تو اس شاق کو آسان فرمانے کے لیے پہلے ندا سے عشق کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے بھڑکایا اور اس کے بعد حکم سنایا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں مخلصین مومنین سے خطاب ہے اور ایمان سے ایمان شرعی مراد ہے، جیسا کہ اس کے شأن نزول سے معلوم ہوا۔ اب یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت دنیا میں ایمان ہے اور آخرت میں دیدار الہی ہے، اس لیے ہمیں آمنو کہہ کر خطاب کیا گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے مال والو یا اے جائیدادوں والو یا اے اولادوں والو، نہیں، فرمایا کہ اے ایمان والو۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو کہ یہ منافقین ہیں، ان سے ندا کی گئی ہے کہ ایمان، یعنی کہ وہ زبان سے تو اقرار کرتے تھے لیکن دل سے منافق تھے نا، دل سے نہیں مانتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ منافقین مراد ہوں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو یہود ہیں وہ مراد ہوں اور وہ ایمان سے توریت اور انجیل پر جو ایمان رکھتے تھے تو وہ یہود کا ایمان مراد ہو کہ وہ توریت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے ہی انسانوں سے خطاب ہو اور ایمان سے میثاق والا ایمان مراد ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، تو آگے سے کہا گیا تھا بلا، کہ کیوں نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور میثاق والے دن جب یہ پوچھا گیا تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ سارے ہی انسانوں سے خطاب ہو، کیونکہ میثاق والے دن کا ایمان اگر مراد ہو تو پھر سارے انسانوں سے مراد ہے، یعنی کہ اے وہ لوگوں جو کہ قرآن مجید پر حقیقی ایمان لا چکے ہو، یا پھر اے وہ منافقوں جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کر چکے ہو، یا پھر اے وہ یہودیوں جو توریت اور انجیل کو مان چکے ہو، تو یا پھر اے وہ لوگوں جو میثاق کے دن بلا کہہ کر فطری ایمان لا چکے ہو۔ اور آگے دیکھیے ادخلوا فی السلم، یہاں پر دیکھیں کہ داخل ہونے سے یا تو دین میں آ جانا مراد ہے یا پھر قائم رہنا، اور سلم کے معنی راضی ہونا، مطمئن ہونا، صلح کرنا، جنگ کو چھوڑ دینا اور اطاعت اور فرما برداری کرنا، کیونکہ مسلمان رب کی قضا پر راضی، اس کی مخالفت سے علیحدہ اور اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اور یہاں اسلام ہی مراد ہے، یعنی کہ تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ یا پھر پورے اسلام میں آ جاؤ اور اس کے سارے احکامات مان لو، عقائد اور اعمال ہر حیثیت سے مسلمان بن جاؤ۔ آگے ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یعنی کہ شیطان کے جو راستے ہیں ان پر نہ چلو۔ اب خطوات، خطوہ اس کی جمع ہے، یعنی کہ دو قدموں کے درمیان کا فاصلہ، یہاں سے راستہ مراد ہے، کیونکہ شیطانی راستے بہت زیادہ ہیں اس لیے یہاں پر جمع فرمایا گیا کہ یعنی شیطان کے پیچھے مت چلو یا شیطان کے بنائے ہوئے راستے پر نہ جاؤ،
کہ اس کے وسوسوں اور شبہات میں نہ آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ انہو لکم عدو مبین، تو تمہارا کھلا دشمن ہے، کہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بھی مخالفت کر چکا ہے اور اب وہ تمہارے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں سے ان الفاظ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسانوں کا، خاص کر مسلمانوں کا ہی سب سے زیادہ دشمن ہے، کہ وہ انہی کی بدولت جنت سے نکلا۔ فرشتوں اور جنات سے اسے اتنی عداوت نہیں ہے، انسانوں سے زیادہ ہے، اور انسانوں میں بھی مسلمانوں سے اس لیے کیونکہ ان کے پاس ایمان ہے، تو ایمان ہی کا وہ دشمن ہے۔ تو مسلمانوں کے دل چونکہ نور ایمانی سے معمور ہیں، تو اسے انہی کی زیادہ فکر ہے، کفار کی کیا فکر؟ کفار تو پہلے سے ہی کافر ہیں، وہ تو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے راستے پر بالکل نہیں ہے، تو وہ زیادہ جو دشمن ہے وہ مسلمانوں کا ہی ہے۔ اب دیکھیں اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 209، فَإِن زَلَلْتُمْ، اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ لفظ کے معنی ہے پھسلنا، یعنی کہ اگر تم عقیدوں میں یا فرائض اور واجبات مستحبات کسی عمل میں بھی سیدھے راستے سے ڈگمگائے، اس کے بعد یعنی کہ جب تمہارے پاس بینہ روشن آیتیں آ گئیں، روشن دلیلیں آ گئیں، اس سے مراد یہاں پر کھلی دلیل یعنی کہ قرآنی آیات بھی مراد ہیں، حقانیت اسلام کے عقلی نقلی دلائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، یا خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد ہے، کیونکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا رب کی دلیل ہے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کمال مظہر رب ذوالجلال ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم قرآن مجید یا معجزات یا اسلام کی حقانیت کے دلائل یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد بھی دین اسلام سے ڈگمگا گئے، تو پھر ان اللہ عزیز حکیم، کہ پھر اللہ عز و جل جو ہے جان لو کہ وہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی کہ پھر تم یہ وہم نہ کرنا کہ تم رب کی پکڑ سے باہر ہو جاؤ گے، بلکہ وہ تو ہر وقت غالب ہے اور تم ہر دم اس کے قبضے میں ہو۔ وہ اپنی حکمت سے ہی تمہیں کچھ مہلت دے کر تمہاری سخت پکڑ فرمائے گا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آئے، دین اسلام آ گیا، تمام احکامات آ گئے، اب اس پر ایمان لانے کے بعد اگر تم ڈگمگائے اور اگر تم پھسل گئے تو پھر اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، دو رنگی سے بچو، اسلام میں ظاہر اور باطن پورے طور سے داخل ہو جاؤ، کہ مسلمان ہو کر دوسرے مذاہب یا کفار کی رعایت کیسی؟ مضبوط مسلمان بنو اور راہ حق کو چھوڑ کر شیطانی راستے اختیار نہ کرو، اور نہ ہی شیطان کے قدموں پر چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، چونکہ تمہاری وجہ سے وہ ذلیل ہوا، جنت سے نکالا گیا، تو وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تم لوگ بھی ذلیل ہو، تو تم اس کے راستوں پر مت چلو۔ تمہارے پاس جو دولت ہے ایمان کی، تو تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، وہ اسی کی طاقت میں بیٹھا ہوا ہے کہ تم غفلت سے کام مت لو۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہود و نصارہ جو توریت اور انجیل پر ایمان لا چکے ہو، پورے مسلمان بنو، کہ قرآن مجید، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر بھی اب ایمان لاؤ، کہ اس کے بغیر تمہارا اپنی کتاب، اپنے رسول پر جو ایمان ہے وہ بھی ناقص ہے۔ ظاہر ہے توریت اور انجیل ان دونوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا کہ وہ تشریف لائیں گے اور تم لوگوں نے اس پر ایمان لانا ہے۔ اب اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہود و نصارہ ایمان نہیں لے کے آتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اس دین میں بھی سچے نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو کہ تمہارے پاس حقانیت اسلام کی کھلی ہوئی دلیلیں آ چکی ہیں، قرآن کریم، صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، سب کچھ تم تک پہنچ گیا ہے، اور اب بھی اگر تم سیدھے راستے سے ڈگمگا گئے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ بہت غالب بھی ہے، تم اس سے بچ نہیں سکتے، اور وہ حکمت والا بھی ہے کہ بے دینوں کو جنت میں اور پرہیزگاروں کو جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ ہر ایک کو اس کا حق دینا تقاضائے حکمت ہے، لہٰذا نیک بن کر آؤ تاکہ اچھی جزا پا سکو۔ اب دیکھیں کہ ان آیات کے
ان آیات سے ہمیں جو فائدے اور اسباق حاصل ہوئے وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا تو یہ کہ بد مذہبیوں اور بے دینوں کی رعایت کرنا سخت جرم ہے، کہ جیسے اونٹ کا گوشت کھانا اور ہفتے کے دن کا شکار کرنا اسلام میں واجب نہیں تھا تو بہت سے مسلمان نہیں کرتے، مگر چونکہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہودیت کی رعایت کرتے ہوئے اس سے بچنا چاہا تو عتاب الہی آ گیا اور اس رعایت کو شیطانی راستہ قرار دے دیا گیا کہ مسلمان ہو کر کفر کی رعایت کیسی۔ پھر ان آیات میں بہت وسعت ہے، جو یہ آیت نمبر 209 ہے، اس میں ہے کہ سارے کے سارے جو اسلامی عقیدے اور سارے اعمال جو ہیں نا وہ اس میں داخل ہیں۔ کون کون سے؟ جیسے کہ داڑھی منڈانا اور مشرکین کی طرح کا لباس پہننے والا اور کفار کی طرح کے نام رکھنے والا، سب اس میں داخل ہے۔ عقیدے بھی اسلامی اختیار کرو اور اعمال بھی اسلامی اختیار کرو اور صورت بھی مسلمانوں جیسی بناؤ اور سیرت بھی مسلمانوں جیسی اور نام بھی مسلمانوں جیسا رکھنا ہے اور کام بھی مسلمان اور زندگی بھی اسلام کے مطابق، یعنی کہ اگر ہم ایمان لائے، ہم ایمان میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں سارے کام اسلام کے مطابق کرنے ہیں، لباس بھی وہی پہننا ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، نام بھی ہمارے وہی ہونے چاہیے، اس کے بعد ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو سیرت ہے وہ سارے کے سارے اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا لباس اور ہے، ہمارا جو نام ہے وہ اور ہے، ہماری سیرت اور ہے، کام ہمارے کفار جیسے ہوں اور ہم اوپر سے کہیں ہم اسلام لے آئے، تو پھر انہی کے یہاں پہ اس آیت میں انہی کو تنبیہ کی گئی ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن اگر ہم آج کل دیکھتے ہیں تو افسوس ہے کہ آج کل ہم اسی روش پہ چل رہے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن کام ہمارے کفار جیسے ہیں۔ مسلمانوں والے کام ہم میں کون سے ہیں؟ کس کس بات کا ذکر کیا جائے کہ ہم وہ کام جو کہ ہمیں وہ تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سود منع ہے، ہمارا سارا ملک سود پر چل رہا ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ چوری، ڈکیتیاں، بے حیائی، ہر طرف کتنی زیادہ بے حیائی ہے، عورتوں کے لباس دیکھ لیں، عورتوں کی حرکتیں دیکھیں، یہ سب کچھ جو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ صرف ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں لیکن حرکتیں اور کام سارے ہمارے کفار جیسے ہیں۔ اور افسوس یہ کہ ان جیسی شکلیں بنا کر، ان جیسی حرکتیں کر کے ہم لوگ شرمندہ نہیں ہوتے۔ شرمندہ ہونے کے بجائے ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کوئی لبرل لوگوں والا کام کر لیا، ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور جو اسلام پہ چلتے ہیں، جو حجاب والی لڑکی ہیں ان کو بری لگتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا دقیانوس ہے، اس کے خیالات اچھے نہیں ہیں، یہ کیا بات ہے، حیا تو آنکھوں میں ہونا چاہیے، یہ کیا فضول باتیں ہیں۔ اگر حیا آنکھوں میں ہے تو پھر قرآن پاک میں اس کا ذکر کیوں ہے؟ کیوں کہا گیا قرآن پاک میں کہ جو مسلمان عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر باہر نکلیں، بڑی بڑی چادریں لے لیں؟ کیوں کہا گیا ہے؟ تو یہ تو پھر اسلام سے ٹکراؤ ہے نا، ہم خود ہی اسلام سے ٹکرا رہے ہیں، تو ہم کون سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقین سے بچائے، ہمارے عمل سے، ہمارے دل سے، ہماری زبان سے، یعنی ہمارے ظاہر اور باطن دونوں سے ہمیں اسلام اور ایمان نظر آنا چاہیے۔ پھر یہ کہ ہر مسلمان اپنے اہل قرابت، خصوصاً اپنے بال بچوں کو سچا مسلمان بنانے کی کوشش کرے۔ اس کا یہ بھی معنی ہے کہ تم صرف اکیلے ہی مسلمان نہ بنو بلکہ سب مل کر مسلمان ہو جاؤ۔ پھر گناہ کبیرہ سے بھی بچیں اور گناہ صغیرہ سے بھی بچیں۔ صغیرہ گناہ جو ہیں ان کو بالکل ہلکا نہ جانیں، یہ بھی ایک بیوقوفی ہے۔ یہاں پر دیکھیں نا، فرمایا گیا فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل بھی جاؤ تو پھسلنا بالکل نہیں ہے، صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے، کبیرہ سے بھی بچنا ہے اور صغیرہ سے بھی بچنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے سے گناہ ہیں تو ہم کہیں اس پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی، اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہماری کس گناہ پر وہ پکڑ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفار کریں، توبہ کریں، معافی مانگتے رہیں اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچیں۔ چھوٹے چھوٹے سے گناہوں سے بچیں گے تو بڑے سے بھی بچیں گے، لیکن جب آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے نہیں بچیں گے، یعنی کہ چوری، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ان کو آپ گناہ نہیں سمجھیں گے، تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے پھر آپ بڑے گناہوں کی طرف بھی چلے جائیں گے۔ وہ دل سخت ہو جاتا ہے نا پھر گناہ کر کر کے، تو دل پہ پھر وہ سیاہی، وہ دھبے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صغیرہ گناہوں سے بھی حتی الامکان بچنے کی پوری کوشش کریں اور پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اس آیت میں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھ لیں
کہ جو بے خبر ہے، یعنی اگر کسی کو کسی بات کے بارے میں نہیں پتا، کسی یعنی کہ کوئی بھی حکم ہے اس کے بارے میں نہیں پتا، تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں کسی کو نہیں پتا نماز کا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھوں گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب اس کو نہیں پتا، یا پھر اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر میں نے چوری کی ہے تو چوری کرنا گناہ نہیں ہے، اس کو اس بات کا نہیں پتا، تو اس کی پکڑ نہیں۔ لیکن جب دلائل آ گئے، جب سب کچھ آ گیا اور اس کا پتا ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، تو میں نے نماز نہیں چھوڑنی، روزہ چھوڑنا گناہ ہے، کسی کی حق تلفی کرنا گناہ ہے، اب اس کو یہ ساری باتوں کا پتہ چل گیا۔ اب اگر وہ کرے گا تو پھر یہ وہی بات ہے کہ دلائل آنے کے بعد پھسل جانا، تو پھر اگر وہ دلائل سننے کے بعد پھسل گیا تو پھر اس کی پکڑ ہے۔ لیکن یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جب آپ مسلمان ہیں، آپ کو پتا ہے میرا یہ دین ہے، میرا یہ مذہب ہے، آپ نے اپنے دین کو پھر سمجھنا بھی ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میرا دین ہے، اسلام ہے، تو آپ نے پھر اس کو سمجھنا ہے کہ اس میں کون کون سی تعلیمات بتائی گئی ہیں زندگی گزارنے کی، تجارت کرنے کی، کاروبار کرنے کی، دوسروں کے ساتھ رہنے کی، والدین کے ساتھ رہنے کی، اور اولاد کے ساتھ رہنے کی، میاں بیوی کے آپس میں رہنے کی، وہ تمام چیزوں کو سیکھنا بھی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، جو باتیں آپ نے سن لی، آپ نے اتنی سن لی، آپ دنیا کے چکروں میں پڑ جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں میرا دین کیا ہے، نہ کبھی قرآن کھولا، نہ کبھی اس کا ترجمہ پڑھا، نہ تفسیر پڑھی، نہ کوئی حدیث مبارکہ پڑھی، نہ کوئی تعلیم لی، کچھ بھی نہیں لیا اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے دین کے بارے میں تجسس ہونا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، قرآن کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں اور دیکھیں ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کون سی تعلیمات ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے رب نے ہمیں بتائی، ہمارا دین دوسرے دین سے ممتاز ہے اور کیسے ہے، یہ ہر کسی کو ہونا چاہیے۔ دین کے بارے میں ہر کسی کو یہ ہونا چاہیے کہ یہ اپنے دین کو سیکھے، اور پھر جب وہ سیکھے تو پھر اس پر عمل بھی کرے، کیونکہ عمل نہ کرنے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ جب وہ پھسل جائیں گے تو پھر ان کی پکڑ ہوگی۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حلال چیز کو حرام کر لینا یہ تقوی نہیں ہے۔ اس آیت میں یہی شان نزول میں ہم نے پڑھا نا، تو حلال چیز کو حرام کر لینا تقوی نہیں ہے، بلکہ حرام سے بچنا یہ تقوی ہے، اور نیک کام کرنا یہ تقوی ہے۔ اب دیکھیں اس میں ایک چھوٹی سی مثال بھی میں آپ کو دیتی ہوں کہ آج کل بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ شادی نہیں کرتے، یعنی بلا وجہ نہیں کرتے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ نکاح وغیرہ سے بچتے ہیں، یہ سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، تو یہ حلال ہے نا، اب اس سے آپ بچیں گے تو یہ پھر کون سا تقوی ہے؟ یہ تقوی بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں اور نکاح نہیں کر رہے، یعنی کہ اسلام کے منافی جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن جو سنت ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو پھر یہ تقوی میں بالکل بھی نہیں آئے گا، کہ تقوی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے اور انہی کا حکم دیا، تو ہمیں بھی وہ سب کام کرنے ہیں جو کہ انہوں نے حکم دیا۔ اب ان کاموں سے ہمیں بچ کے ہم کہیں کہ نہیں جی یہ ہم نے نہیں کرنا، تو یہ نہیں کرنا، یہ آج کل ڈھونگی لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب ڈھونگی لوگوں سے بچائے۔ اور ہم ان آیات کی تفسیر میں صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عام لوگوں کو عام خطاب ہے اور خاص لوگوں کو خاص قسم کا خطاب ہے۔ عام خطاب تو وہ ہے کہ جس کی تفسیر حدیث مبارکہ میں ہوئی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں، اور مومن وہ جس سے لوگ امن میں رہیں۔ اور خطاب خاص جو ہے وہ خاص لوگوں سے ہے، وہ یہ ہے کہ اے لوگوں اپنے ظاہری اور باطنی سارے اعضاء کو اسلام میں داخل کر دو، کہ سب سے رضائے الہی کا کام لو، آنکھ سے ایمانی چیزیں دیکھو، کان سے ایمانی آوازیں سنو، منہ سے اسلامی غذائیں کھاؤ، شرمگاہ اسلامی اجازت پر کام میں لاؤ، ہاتھ سے ایمانی چیزیں پکڑو اور پیر سے ایمانی جگہ میں جاؤ، بلکہ کسی بھی عضو کو بیکار کام میں کبھی بھی خرچ نہ کرو۔ اسی طرح باطنی اجزاء کے نفس کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کرو، بری عادتیں چھوڑ کر اچھے صفات پیدا کرو۔ اسی طرح قلب کو نفسانی اخلاق سے بچا کر روحانی اخلاق سے موصوف کرو، اور روح کو اخلاق اللہ سے متصف بناؤ، ما سوا اللہ سے بچاؤ، یعنی اللہ کے علاوہ باقی سب سے بچاؤ، اور اللہ کا بنا دو۔ اپنے سر کو فانی
فلح کر کے باقی بلا بنا دو، اور ظاہر کام تو منافق کے بھی درست تھے، اور باطن سنبھالنا یہ مردوں کا کام ہے۔ انکار اور غرور شیطانی راستے ہیں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں ان سے بچو، اور شیطان تمہاری فطرت کا دشمن ہے، وہ تمہارا فطری نور بجھانا چاہتا ہے، اس کی کوشش ہے کہ تم نور سے نار میں آ جاؤ۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اگر تم تجلیات دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے پھسل گئے تو یاد رکھو کہ رب کی بارگاہ بڑی عزیز ہے، وہاں تک پہنچنا ہر ذلیل اور کم ہمت کا کام نہیں ہے، اور وہ حکمت والا بھی ہے، اور وہ انہی کو اپنے تک پہنچاتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں، نا اہلوں کا وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اگر وہاں جانے کا شوق ہے تو پھر اپنے آپ میں اہلیت پیدا کرو۔ ان آیات کی ایک دوسری تفسیر بھی صوفیہ کرام کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مومن کا ابتدائی دور تو یہ ہے کہ وہ اسلام میں پورا آ جائے، اور انتہائی دور یہ ہے کہ اسلام اس میں پورا آ جائے، کہ نور اسلام اس کی رگ رگ میں سرایت کر جائے۔ روٹی آگ میں گئی تو صرف گرم ہو کر پک گئی، مگر آگ نہیں بنی۔ کوئلہ میں آگ گئی تو کوئلہ خود آگ بن گیا، کہ اس کا نام، کام، رنگ، روپ سب آگ کی طرح کا ہو گیا۔ کالا تھا سرخ ہو گیا، ہاتھ یا کپڑے پر پہنچا تو اسے جلا دیا۔ ایسے تم میں اسلام آ گیا تو تم سراپائے نور ہو جاؤ گے، جہاں بیٹھو گے آگ لگا دو گے، جہاں دفن ہو جاؤ گے وہاں میلے لگ جائیں گے، جس جگہ بیٹھ جاؤ گے وہ جگہ نور بن جائے گی۔ مزید فرماتے ہیں کہ چور اندھیری کوٹری میں چوری کرتا ہے، اگر نور ایمانی رگ رگ میں رچ جائے تو شیطان چوری نہیں کر سکے گا۔ اور پھر صوفیہ کرام کافتاً اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 چیزیں ہیں: جسم، دل، دماغ اور روح، اور اسلام میں بھی 4 چیزیں ہیں: شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ تو اسلام کے پورے آ جانے کے معنی یہ ہے کہ جسم پر شریعت، دل میں طریقت، اور دماغ میں حقیقت، اور روح میں معرفت رچ جائے، تو اس وقت مومن جو ہے وہ آئینہ ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئینہ دار۔ اور ان آیات کی صوفیہ کرام تیسری بھی ایک تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، تم اپنے جان اور مال اپنے رب کے ہاتھ فروخت کر چکے ہو، اب اسے سپرد بھی کر دو کہ ہر کام میں اسی کی اطاعت کرو۔ شیطان تمہارا فطری دشمن ہے کہ وہ ناری ہے اور تم نوری ہو، وہ تمہارے پاس دوستانہ شکل میں آ کر تمہیں خیانت پر آمادہ کرے گا۔ خبردار، امانت میں خیانت مت کرنا، اگر تم نے تسلیم سے سر پھیرا تو پھر خدا غالب ہے، جبرن اپنی چیز تم سے لے لے گا اور پھر تمہیں کچھ ثواب بھی نہیں ملے گا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دنیا پھسلن بھی ہے اور یہاں اندھیرا بھی ہے، جب راستے میں پھسلن اور اندھیرا دونوں ہو تو مسافر کو ایک لاٹھی بھی چاہیے جس کی ٹیک سے وہ پھسلنے سے بچے، اور روشنی کی بھی ضرورت ہے تاکہ غار خوار وغیرہ میں پھنس نہ جائے۔ تو یہ کہاں سے ملیں گی؟ یہ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گا۔ عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دنیا کی شمع ہے، اور شریعت مصطفی یہاں کی لاٹھی ہے۔ اگر مسافر کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ بخیریت اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا، لیکن اگر ان دونوں سے الگ رہا تو پھر پھسل کر غار میں گر جائے گا اور خار میں الجھ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اسی لیے تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یعنی جب تمہارے پاس یہ دونوں چیزیں بھیج دی تو تم پھر بھی ان سے کام نہ لو اور پھسل جاؤ تو پھر تمہاری سخت پکڑ ہوگی۔ اور یہاں پر بینات سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق اور باطل، نیک اور بد میں ایسا فرق فرماتے ہیں جیسے کسوٹی کھرے کھوٹے سونے میں۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بینات بھی ہے، یعنی روشن دلائل کا مجموعہ، کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات، ہر ادا روشن دلیل ہے، سبحان اللہ۔ اور جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے دوسروں کی پیروی کرے پھر وہ ایسا ہی بے وقوف ہے جیسے کہ دھوپ میں بیٹھ کر چراغ سے کتاب پڑھنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے راستے سے بچائے، اور ہمارا ظاہر اور باطن دونوں درست فرما دے اور ہمارے کال کو حل بنا دے۔ آمین ثم آمین۔